بیٹے اور القدس کے نام سے ہمارے خدا یسوع مسیح کا فضل، خدا آپ کی محبت اور پاکیوں کی شراکت آپ سب کے ساتھ ہو۔ آج جب ہم مقدس اینتھنی کے لینے کی عبادت میں شامل ہوتے ہیں، اس کے ساتھ ہی آج کے روز ہم سانحہ جہان آباد کو یاد کرتے ہیں جو آج سے چند سال پہلے واقع ہوا، اور اس میں ہم اپنے تمام شہیدوں کو سلام پیش کرتے ہیں اور خاص یاد کرتے ہیں اپنے ہیرو آکاش بشیر کو، جس نے اس سانحہ میں خدا کے لوگوں کے لیے، خدا کے کلام کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا اور ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا۔ شہید مرتے نہیں بلکہ وہ ہمیشہ زندہ رہتے ہیں، اس لیے آج کے روز ہم ان تمام شہداء کو یاد کرتے ہیں، انہیں خراج تحسین، خراج عقیدت پیش کرتے ہیں اور خدا سے دعا کرتے ہیں کہ خداوند خدا ان کے گھرانوں کو تسلی عطا کرے، ان کے گھرانوں کو اس قربانی کے وسیلہ سے ایمان اور ہمیشہ کی زندگی اور بھرپوری عطا کرے۔ اس کے ساتھ ہی آج کے روز ہم اپنے چھوٹے بچوں کو جو کہ آج پہلی پاک شراکت حاصل کریں گے، انہیں خدا کے گھر میں خوش آمدید بھی کہتے ہیں اور خدا کا شکریہ ادا بھی کرتے ہیں۔ خدا یسوع مسیح نے فرمایا، جو میرا بدن کھاتا اور میرا خون پیتا ہے وہ ہمیشہ کی زندگی رکھتا ہے۔ آج جب ہمارے یہ بچے یسوع کے پاک بدن کو اور پاک خون کو حاصل کریں گے تو یہ مسیح ایمان میں مزید مضبوط ہوں گے اور اس ایمان کو حاصل کرتے ہوئے اس ایمان کی گواہی اپنے کردار اور اپنے ایمان سے دیں گے۔ عزیز مومنین، آئیں پورے ایمان اور بھروسے کے ساتھ آج کی پاک عبادت میں شامل ہوتے ہوئے خدا کا شکریہ ادا کریں۔ آج ایک بار پھر ہم سب خداوند کے حضور اپنے بھائی آکاش اور اس کے ساتھی شہداء جو دونوں چرچز کے درمیان، جو کیتھولک چرچ سینٹ جانس کیتھولک چرچ ہے اور کرائسٹ چرچ جہان آباد جو ہے، اس میں دو بم دھماکے ہوئے۔ آج ہم ان شہداء کو یاد کرنے کے لیے خداوند کے حضور اکٹھے ہوتے ہیں۔ شہداء کی قربانی ہمیشہ خداوند کے حضور ایک مثالی قربانی ہوتی ہے، تو پھر انہیں خدا کے حضور ایک ایسا درجہ ملتا ہے جس کے وسیلہ سے خدا اپنے لوگوں میں ایسے لوگ، ایسے نوجوان پیدا کرتا ہے جو ایک ایسی گواہی دیتے ہیں جو ہمیشہ مثالی بن جاتی ہے۔ آکاش بشیر، جس کی عمر بہت تھوڑی تھی، 22 جون کو 1994 میں پیدا ہوا تھا، اور جب اس نے یہ بہت بڑی قربانی کی، اس وقت اس کی عمر صرف 19 سال تھی۔ کتنی خوشی ہوتی تھی اسے، کتنا اس کے اندر جذبہ تھا کہ میں باہر چرچ کے دروازے پر کھڑا ہو کر خدمت کروں اور اپنی اس خدمت کے وسیلہ سے وہ چرچ میں آنے والے لوگوں کو ہمیشہ یہ پیغام دیتا تھا کہ آپ خدا کے حضور دعا کریں، کوئی بھی آفت، کوئی بھی پریشانی، کوئی بھی تکلیف، کوئی بھی دہشت گرد، کوئی بھی خدا کا دشمن اور عبادت کا دشمن جو ہے وہ آپ تک نہیں پہنچے گا۔ ہر ایک کو یہی تسلی اور یہی پیغام دیتا۔ اور جس دن 15 مارچ 2015، آج سے 6 سال پہلے، جو لوگ اس چرچ میں اس دن موجود نہیں تھے، ان کے لیے آج میں یہ ساری چیزیں دوبارہ سے ریپیٹ کر رہا ہوں۔ خاص طور پر بچوں کے لیے یہ جاننا بڑا ضروری ہے کیا ہوا تھا اس دن۔ تو میں عبادت کروا رہا تھا، لیکچر ہو چکا تھا، نذرانے کا گیت گایا جا رہا تھا اور سارے مومنین چرچ میں گیت گا رہے تھے اور اپنے ہدیے اور نذرانے پیش کر رہے تھے۔ باہر خواتین جو لوگ باہر بیٹھے ہیں، دیکھتے ہیں بہت سارے لوگ باہر خدمت کرتے ہیں۔ اس وقت ایسا ہوا کہ وہ خواتین ساری کی ساری اندر نذرانہ اکٹھا کرنے کے لیے آ گئی اور باہر کا کمپاؤنڈ بالکل خالی تھا اور دروازے کے قریب
ایک شخص بار بار 2-3 دفعہ چرچ کی طرف آنا چاہتا تھا اور وہ اسے روکتے تھے اور وہ کہتا تھا مجھے اندر جانا ہے. تو ان نوجوانوں نے مختلف سوال اس سے کیے، تو کون ہے، کس سے ملنا چاہتا ہے، کہاں سے آیا ہے، تیرا کون سا بلاک ہے، اور اسے بابو جی کون سے ہیں تیرے، اس کو اس بات کا پتہ نہیں. وہ پھر آتا تھا، پھر چلا جاتا تھا. پھر اس نے 2 دفعہ کوشش کی. جس وقت تیسری بار وہ آیا تو اس وقت آکاش بشیر دروازے کے قریب کھڑا اور آکاش نے اسے روکا اور اس سے پوچھا تو کون ہے. تو اس نے اپنی جیکٹ کھول کر اسے دکھایا کہ میں آج بم دھماکہ کرنے آیا اور میں آج چرچ میں آنے والے سارے لوگوں کو مار دوں گا. اور تب اس نے یہ کہا میں مر جاؤں گا پر تیروں نہیں چھٹاؤں گا. اس وقت اس نے اسے پیچھے سے پکڑا اور اس کو پیچھے سے کھینچ لیا. تو اس طرح سے آکاش نے اپنی زندگی کے اس نذرانے سے ہزاروں لوگ جو ہم سارے مل کر عبادت میں شریک تھے ان سارے لوگوں کی زندگیاں بچائیں. اور اس نے خدا کے حضور یہ نذرانہ پیش کیا تھا. اس نے کہا تھا میں مر جاؤں گا پر تینوں نہیں چلانا. اب مجھے پتہ ہے کہ تو لوگوں کو مارنے جا رہا ہے. اب مجھے پتہ ہے اگر تجھے چھوڑ دوں گا یا تو بم دھماکہ کرے گا تو میں بھی ساتھ مر جاؤں گا. لیکن اس نے اپنی جان کی پرواہ کیے بغیر اپنے آپ کو پیش کیا اور کہا میں مر جاؤں گا لیکن تجھے اندر نہیں جانے دوں گا. ایسا نہ ہو کہ جو لوگ عبادت کر رہے ہیں وہ خدا کے حضور ایسی شہادت کے درجے پر پہنچے. ایک چھوٹی بچی انمول مریم اس کا نام تھا. وہ اچانک سے بس 5 سال کی بچی تھی. وہ بھی اس حادثے میں باہر مری. وہ پانی پینے کے لیے گئی. صرف کمپاؤنڈ کے اندر وہ چھوٹی بچی تھی انمول مریم اور آکاش. یہ 2 تھے جنہوں نے بہت بڑی قربانی کا یہ نذرانہ یہاں پر پیش کیا. بہت سارے ہمارے نوجوان جو باہر خدمت کر رہے تھے انہیں گولیاں لگی اس دھماکے کی وجہ سے جب ان کے جسم زخمی ہوئے. اور آج ہم سب سے پہلے ایک دفعہ زوردار تالیوں میں پاک قربانی کو سلام کریں گے. ہمیں سلام کرنی ہے ان نوجوانوں کو بھی جو باہر خدمت کرتے ہیں، جو ہر عبادت کے وقت آپ کے لیے باہر کھڑے ہوتے ہیں کہ جو بھی عبادت کے لیے آتے ہیں انہیں کوئی نقصان نہ پہنچائے. کیونکہ یہاں ہم اپنی پریشانیاں، اپنے دکھ، اپنی تکلیفیں، اپنی مصیبتیں، اپنی بیماریاں، اپنی کمزوریاں لے کر خدا کے گھر میں آتے ہیں تاکہ یہاں سے برکت لے کر جائیں. خدا ہمیں قوت دے سکے کہ ہم جا کر اس دنیا کا مقابلہ کر سکیں اور اس دنیا میں جا کر خدا یسوع مسیح کی گواہی دے سکیں. آج ضرور ہمارے بہت سارے بچے مایوس ہیں کہ بشپ صاحب نہیں آ سکیں. پریشان نہ. پہلی بات تو یہ ہے پریشان ہونے کی ضرورت نہیں ہے. جو ہی اگلا پروگرام بنے گا تو اس میں آپ لوگوں کو استقامت کا ساکرامنٹ دیا جائے گا. آج جتنے بچے پاکشاکت لے رہے ہیں اور استقام لے رہے ہیں اور جنہوں نے پہلے لے لیا ان کو صرف یہ بات بتانا چاہتا ہوں. استقام لینے کا مطلب، پہلا مطلب جو کہا جاتا ہے ہم روح القدس کے سپاہی بنتے ہیں. ہم اپنے ایمان کے گواہ بنتے ہیں کہ ہم اس قابل ہو گئے ہیں کہ اگر کوئی ہمیں ایمان کے وسیلہ سے کوئی بات کرے، ایمان کے وسیلہ سے ہمیں کوئی چیلنج کرے، ایمان کے وسیلہ سے کوئی سوال کرے، کوئی کلام پہ بات کرے، مسیح ایمان پہ بات کرے تو ہم اس قابل ہوں کہ جواب دے سکیں. تو جو بچے استقام کے ساکرامنٹ کی تیاری کر رہے تھے اس میں آپ نے یہ ضرور پڑھا ہوگا کہ ہم ایمان کے سپاہی بنتے ہیں اور سپاہی کا انجام کیا ہوتا ہے؟ شہادت ہوتی ہے. ہاں، سپاہی کا انجام کیا ہوتا ہے کہ وہ اپنے ملک کے لیے، اپنی قوم کے لیے، اپنے ایمان کے لیے مرے اور شہادت دے اور کہے
میری جان بھی چلی جائے میں اپنے ایمان کو نہیں چھوڑوں گا، میں اپنے ملک کے دشمن کو نہیں چھوڑوں گا، اور میں کوشش کروں گا کہ میری زندگی سے دوسروں کو فائدہ ہو۔ استحکام لینے والے بچوں کا، اور آپ سب جنہوں نے لے لیا ہے استحکام، انہیں اس بات کا پتہ ہونا چاہیے ہماری منزل شہادت ہے، خدا تک جانا ہے اور گواہی دینی ہے۔ دنیا کی کوئی طاقت ہمیں مسیح ایمان سے دور نہیں کر سکتی۔ مسیح ایمان سیکھنا ہے، یہ مسیح ایمان کو ڈیفینڈ کرنا ہے، بتانا ہے دنیا کو مصیبت بھی آئے تو یہ ہمارا ایمان ہے۔ اور ہمارے پہلے مسیح ایماندار، ہمارے آباء و اجداد اور یہ 12 جنہوں نے یسوع مسیح سے سیکھا، جس نے صلیب پر جان دی اور پھر سکھایا کہ تمہیں بھی وہ پیالہ پینا ہے جس پیالے کو میں پینے والا ہوں، جس طرح میں شیطان کے سر کو تباہ و برباد اور کچل دوں گا، تمہیں بھی شیطان کا مقابلہ کرنا ہے اس زمین پر، اور بتانا ہے ہم شیطان جو ہمارا دشمن ہے، جو ایمان میں بڑی رکاوٹ ہے، اس کا مقابلہ کر کے ہمیں خداوند کے حضور اس بات کی گواہی دینی ہے۔ تو اس لیے استقام کا ساکرامنٹ لینا، اور پھر آج کے بچے پہلی بار یسوع مسیح کا بدن حاصل کریں گے، اس کا خون حاصل کریں گے۔ کیوں ہم کھانا چاہتے ہیں اسے، کیوں ہم لینا چاہتے ہیں؟ کیونکہ ہم اندر سے مضبوط ہونا چاہتے ہیں روحانی طور پر۔ یوکرسٹ انسانوں کی طاقت رہی ہے، پاک یوکرسٹ ایک ایسی قوت اور طاقت ہے جس کے وسیلہ سے اگر ہم یاد کریں تو میں نے کہا 12 رسول اور اس کے بعد آنے والے مسیح ایماندار، ان کو زندہ آگ میں ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں۔ انہیں زندہ جانوروں کے آگے ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، جانور ہمیں کھا جائیں گے، کوئی بات نہیں۔ انہوں نے کہا تلوار لے کر ہمارے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کر دو، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، یسوع کے لیے سب قبول ہے۔ انہیں ابلتے ہوئے تیل کی کڑھائیوں میں ڈال دیا گیا، انہوں نے کہا کوئی بات نہیں، ہم یسوع کا نام نہیں چھوڑیں گے، ہم کسی بھی طریقے سے جتنی مرضی اذیت ہمیں لے لو، ہم خداوند یسوع مسیح کو نہیں چھوڑیں گے۔ اور پچھلے 2021 سالوں کے دوران کہیں نہ کہیں دنیا کے کسی نہ کسی کونے میں کہیں نہ کہیں کوئی نہ کوئی ایسا واقعہ ہوتا رہتا ہے جہاں پر مسیح ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، یسوع مسیح کے بعد ایمان کو ختم کرنے کی کوشش کی گئی، مارنے کی کوشش کی گئی، اور کہا ان مسیحوں کو ختم کر دو۔ اور جتنے مسیح مرتے تھے، مقدس اگسطین بڑی خوبصورتی کے ساتھ کہتا ہے جس طرح ایک بیج بویا جاتا ہے، گندم کا ایک بیج بوتے ہیں تو اس کے بعد وہ پودا بنتا ہے، اس کے بعد ایک بڑا اس کا سکہ بنتا ہے، اور سکے میں ایک بیج کے بعد کتنے بیج بنتے ہیں پتہ نہیں چلتا، کبھی کبھی 100 بیج بن جاتے ہیں۔ تو وہ کہتا تھا مقدس اگسطین کہتا ہے جب بھی تم ایک مسیح کو قتل کرو گے، اس کے خون کے قطرے زمین پر گریں گے، اور پھر اس کے وسیلہ سے نئے مسیح ایماندار کتنے اگائیں گے، اس بات کا تمہیں اندازہ نہیں ہے۔ تو جتنے مسیحوں کا خون بہے گا اتنے ہزاروں کی تعداد میں مسیح نئے آئیں گے۔ اور آج آپ دیکھتے ہیں 2021 سالوں کے دوران اتنے شہداء، اتنے لوگ خداوند یسوع مسیح کے نام پر قربان ہوئے، شہادت کے درجہ تک پہنچے، اور ان کے وسیلہ سے آج پوری دنیا میں مسیح ایمانداروں کی انسانی طور پر تعداد سب سے زیادہ ہے۔ یہ خدا کی بڑی برکت اور قدرت ہے۔ مسیح یسوع کو حاصل کرنا اور اس کی قوت کا منبع صرف اور صرف پاک عبادت ہے اور پاک یوکرسٹ ہے، جو یہ ہمارے بچے آج پہلی بار لیں گے اور اس کی قدرت اور اس کی طاقت کو محسوس کریں گے اپنے اندر۔ جیسے یسوع مسیح ہمارے اندر جائے گا اور وہ ہماری زندگی کا حصہ بنے گا، اس سے ہمیں قوت اور برکت ملتی جائے گی۔ آج کے کلام کی طرف توجہ کرتے ہیں۔ آج کا کلام جو حزقیاہ نبی کے صحیفے سے 47 باب سے آج ہمارے لیے پڑھا گیا اور بتایا گیا، خدا کی ہیکل کا رویا دکھایا گیا، اور خدا کی ہیکل سے جو کہ یروشلم سے ہے، وہاں سے چھوٹا سا چشمہ پھوٹا، تھوڑا سا پانی نکلنا شروع ہوا، اور پھر پانی نیچے آتے 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 زمین پر انسانوں کے پاؤں کو چھوتا ہے، پھر پاؤں کے بعد ٹخنوں کو،
پھر اس کے بعد گھٹنوں کے بعد پیٹ تک، اور پیٹ کے بعد کندھوں تک، کندھوں کے بعد سر تک، اور اس کے بعد اتنا پانی زیادہ ہو جاتا ہے کہ انسان اس پانی میں کھڑا نہیں ہو سکتا۔ حزقیہ نبی یہ رویا دیکھتا ہے خدا کے حضور، اور اس رویا کو دیکھنے کے بعد وہ اعلان کرتا ہے کہ اس کے بعد خداوند مجھے ایک بہت بڑا جب دریا بن گیا پانی، اور اس پانی کے بعد جب اس دریا کے کنارے وہ آیا تو پھر اس میں وہ درخت دکھائے گئے، اس کے بعد وہ درخت دکھائے گئے جن درختوں کو ہر مہینے تازہ پھل لگتا ہے، ہر مہینے میں نیا پھل لگتا ہے، اور پھر بتایا گیا ان کے پھل سے لوگ سیر ہوتے ہیں اور ان درختوں کے پتوں سے انہیں شفا ہوتی ہے۔ تو ہر ایماندار یسوع مسیح کے وسیلہ سے جو برکتیں پاتا ہے اس کا کام بھی زندگی میں یہی ہے۔ پہلے بات یہ یسوع مسیح کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں۔ سامری عرب سے کہتا ہے زندگی کا پانی میں ہوں، تو اس پانی میں سے پیے گی، اس کے بعد تو کبھی پیاسی نہیں ہوگی۔ اور جو یسوع مسیح کو لیتا ہے اس کے بعد اس کے اندر ایک ایسا چشمہ، ایک ایسا یسوع کا فضل اور یسوع مسیح کی ایسی برکت شامل ہو جاتی ہے کہ پھر اسے کسی اور چیز کی پرواہ نہیں رہتی ہے، بلکہ اس کے اندر کی جو پیاس ہے وہ یسوع مسیح کے وسیلہ سے ختم ہو جاتی ہے، اور ہم مسیح ایمان میں بڑھتے اور مضبوط ہوتے جاتے ہیں۔ خداوند کے فضل سے ہمیں یہ قوت ملتی رہتی ہے، اور اسی قوت سے ہم معمور ہوتے ہیں۔ اور آپ آج جب یسوع کے کلام کو سنتے ہیں، یہاں سے جب اس کے پاک بدن کو حاصل کرتے ہیں، تو یہی قوت ہمیں مضبوط کرتی ہے، اور پھر اس کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملتی ہے۔ یسوع کے مار کھانے سے ہمیں شفا ملتی ہے، یسوع مسیح کے ساتھ چلنے سے ہمیں برکت ملتی ہے، یسوع مسیح میں مضبوط ہونے سے ہمیں قوت ملتی ہے، اور خدا ہر لحاظ سے ہماری زندگی میں ہمیں ایسی برکتوں سے مالا مال کرتا رہتا ہے۔ اور آج یسوع مسیح مزاحہ کے ایک طلاق کا واقعہ سنا رہا ہے، جس میں ایک شخص 38 برس سے اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ میں شفا پاؤں۔ 38 برس کا عرصہ ایک لمبا عرصہ ہے۔ انسانی طور پر آج ہمیں 2 دن بخار آ جائے تو ہم پریشان ہو جاتے ہیں، تیسرے دن ہماری سکت جو ہے وہ جواب دینا شروع کرتے ہیں کہ ہم بھاگتے ہیں، آج مجھے ہاسپٹل لے جاؤ، آج مجھے کسی اچھے ڈاکٹر کے پاس لے جاؤ، آج میرے سارے ٹیسٹ کراؤ، کیا وجہ ہے، کیوں ایسا ہو رہا ہے، کیوں اس مصیبت میں ہم پڑے ہیں، کیوں مجھے ایسا تکلیف جو ہے وہ ہو رہی ہے، مجھے اس کی دوا چاہیے، مجھے اس کی دوائی کے لیے کچھ نہ کچھ کرنا ہے۔ 38 برس سے بزاتا کا ایک ایسا چشمہ جہاں پر یہ کہا جاتا تھا فرشتہ آتا ہے اچانک سے اور اس پانی کو ہلاتا ہے، اور جو اس ہلتے ہوئے پانی میں سب سے پہلے ڈبکی لگاتا ہے یا اس پانی کو چھوتا ہے تو اسے اسی وقت میں شفا ملتی ہے۔ اور یہ شخص مفلوج 38 برس سے بیمار جو چل نہیں سکتا تھا، وہ یسوع مسیح کے حضور اس انتظار میں بیٹھا ہے کہ کوئی مجھے پھینکے، کوئی اس پانی میں سے مجھے پھینکے۔ اور یسوع مسیح سوال کرتے ہیں کیا تو شفا لینا چاہتا ہے؟ تو وہ کہتا ہے شفا تو میں لینا چاہتا ہوں، لیکن کون ہے جو مجھے جب پانی ہلے گا اور ہر ایک کو اپنی جلدی ہوتی ہے اس پانی میں ڈبکی لگانے کی، مجھے کب شفا ملے گی، کیسے میں اس منظر کو سمجھ پاؤں گا؟ تو وہ خدا کے حضور کہتا ہے مجھے بھی اٹھا کر پانی میں پھینکنے والا نہیں تو مجھے شفا کیسے ملے گی؟ تو یسوع مسیح نے جو سوال کیا تھا اس کا مطلب اور تھا، میں تجھے شفا دینا چاہتا ہوں، آج ہی دینا چاہتا ہوں، ابھی دینا چاہتا ہوں۔ پانی کا ہلنے کا کوئی انتظار نہیں کرے گا، فرشتہ کہیں سے نہیں آئے گا، میں صرف بولوں گا اور اس کے بعد یہ بڑا معجزہ ہو جائے گا۔ اور یسوع مسیح صرف یہ کہتے ہیں اپنی چٹائی اٹھا اور چلا جا، اور اٹھ کر چلنا شروع کر دیتا ہے اور چلا جاتا ہے۔ اسے نظر آتا ہے کہ میں جو چل نہیں سکتا تھا میں چلنا شروع ہو گیا ہوں، اور شفا پا کر وہ جا رہا ہوتا ہے۔ تو راستے میں یہودی روکتے ہیں تو کہاں جا رہا ہے؟
سبت کے دن یہ چٹائی اٹھا کے چلنا جو ہے روا نہیں ہے. تو اس نے بڑے صاف سے اور سادے سے انداز میں کہا تھا وہ جس نے مجھے شفا دی اس نے مجھے کہا یہ چٹائی اٹھا اور چلا جا. تو میں نے اس لیے یہ چٹائی یا یہ کٹورا میں نے اٹھایا اور میں جا رہا ہوں. تو اس نے کہا کس نے کہا تھا؟ تو اس نے کہا یسوع مسیح نے کہا. تب سے ایک عمل شروع ہوا اور وہ عمل تھا یسوع مسیح کے خلاف نفرت پیدا ہوئی یہودیوں کے اندر جو اسے صلیب کی موت تک لے جانا چاہتے ہیں. اور روزوں کے دنوں میں ہمیں اس مقصد کو سمجھنا ہے کہ یسوع مسیح کے خلاف جو نفرت کے جذبات رکھتے تھے جو اسے مارنا چاہتے تھے ان کے اندر بار بار ایک ہی پیغام تھا, ایک ہی بات تھی کہ خداوند کے حضور اس کو مار دیں گے تو سب کچھ ختم ہو جائے گا. پہلے انہوں نے یسوع کو مارنے کی کوشش کی, مسیحت ختم نہیں ہوئی. پھر رسولوں کو مارنے کی کوشش کی, مسیحت ختم نہیں ہوئی. رسولوں کے وسیلہ سے پہلے بپتسمہ پانے والوں کو ختم کرنے کی کوشش کی, مسیحت ختم نہیں ہوئی. اس کے بعد کئی ہزار لوگوں کو مارنے کی کوشش کی, مسیحت ختم نہیں ہوئی. پھر 15 مارچ 2015 کو یوحنا آباد میں مسیحوں کو مارنے کی کوشش کی, مسیحت ختم نہیں ہوئی. بلکہ 2015 کا یہ واقعہ ایک ایسا پیغام لے کر آیا کہ یوحنا آباد کو شاید لوگ نہیں جانتے تھے, آج پوری دنیا یوحنا آباد کو جانتی ہے. یہ خدا کی بڑی مہربانی سے ہوا ہے. یہ خدا کے حضور ایک ایسی قربانی ہمارے شعبہ میں دی ہے کہ جس کا آج پوری دنیا اعلان کرتی ہے, پرچار کرتی ہے. اور آج اس اسٹیج پر میں بتانا چاہتا ہوں خدا کے حضور اس کے گھر میں آکاش کا سارا پیغام یوحنا آباد کے سارے واقعات پاپا اعظم کے پاس پہنچ چکے ہیں. اور اب جس دعا کو میں نے آپ سب کے ساتھ مل کر شروع میں پڑھا ہے, آپ سب کو ہمیشہ خدا کے حضور جب آپ دعا کرتے ہیں تو آپ دعا اپنے دل میں ضرور کریں. خدا کرے کہ آکاش جیسا شہید جو ہے وہ پاکستان کو مل سکے, اور آکاش پاکستان کا پہلا شہید ہوگا جس نے نوجوان ہوتے ہوئے پورے پاکستان کے لیے ایسی مثال قائم کر دی ہے کہ خدا کے حضور پورے پاکستان میں ایسی کوئی مثال نہیں ہے. اپنی موت کو سامنے دیکھ کر کوئی بھی مرنا نہیں چاہتا ہے. آج کسی سے بھی چھوٹے سے بچے جو کہہ دو مر جا پڑا جا کے ان کو کہہ کرنا ہے, میں کیوں مروں. کسی سے بھی کہے کہ مرنے کی دعا کریں گا, میں نے تو بھی جینا ہے. اور آکاش کو اپنی موت سامنے نظر آ رہی تھی. اس نے کہا میں ایسی زندگی جینا چاہتا ہوں جو دنیا کی نہیں بلکہ ہمیشہ کی زندگی ہے, جو ساری دنیا کے کو دیکھ سکتی ہے اور یسوع مسیح نے ہمیشہ کی زندگی. ہم دنیاوی زندگی کے لیے تڑپتے رہتے ہیں, اور آج خداوند آپ سے چاہتا ہے ایمان کا جو بیج آپ میں ایک ایک میں بپتسمہ کے ذریعے سے, پاک شراکت کے ذریعے سے, اعتراف کے ذریعے سے, استقام کے ذریعے سے آپ میں بویا جاتا ہے. آپ ان ساکرامنٹوں کے ذریعے سے جو قوت حاصل کرتے ہیں اس قوت میں ایسے مضبوط ہوں کہ دنیا میں کہیں پر بھی ہمیں ایمان کی گواہی دینی پڑے تو ہم ہمیشہ تیار ہیں اپنے ایمان کے لیے, اپنے مسیح قوم کے لیے, اپنے ملک پاکستان کے لیے, اس پاکستان کی سلامتی کے لیے ہم ہمیشہ کھڑے ہوں مضبوط ہو کر, اور اپنی فوج کے پیچھے کھڑے ہوں, اپنی حکومتوں کے پیچھے کھڑے ہوں, کیونکہ ہمیشہ ہم وفاداری کے ساتھ زندگی گزارنا چاہتے ہیں. اور خداوند کہتا ہے, کیا کہتا ہے خداوند, جان دینے تک وفادار رہ تو میں تجھے زندگی کا تاج دوں. اس تاج کو پانے کے لیے وفادار رہنا ضروری ہے, اور یہی وفاداری آج خدا ہمیں دینا چاہتا ہے. یہی وفاداری آج اس کا وعدہ آپ خداوند کے حضور جب پہلی بار آپ یسوع کا بدن اپنے منہ میں لیں گے تو کہیں گے اے یسوع ہم تیرے وفادار رہیں گے. جب آپ خداوند کے حضور ساکرامنٹ حاصل کرتے ہیں تو یسوع سے کہیں اے یسوع مسیح ہم تیرے وفادار ہیں. تو خدا کے حضور وفادار رہنے کی ضرورت ہے, اور خداوند میں مضبوط رہ کر اپنے آپ کو پیش کرنے کی ضرورت ہے تاکہ ہم بڑھتے رہیں, مضبوط ہوتے رہیں, اور ہمیشہ گواہی کے لیے تیار ہوں. دنیا کے حالات جتنے مرضی خراب ہو جائیں,
دنیا ہماری جتنی مرضی دشمن ہو جائے، دنیا ہمیں ختم کرنا چاہے، ڈرنے کی ضرورت نہیں. ہمیشہ یسوع نام کا جھنڈا اونچا رہے گا اور ہم سارے ہمیشہ وفادار رہیں گے اور کبھی بھی کسی پریشانی سے، دکھ اور تکلیف سے نہیں ڈریں گے. چاہے ہمیں اپنے بھائی آکاش کی طرح، اپنے ان سارے شعلہ کی طرح جنہوں نے 15 مارچ 2015 کو ایک شہادت کا نمونہ پیش کیا، ہم ہمیشہ وفادار رہیں گے اور خدا ان کے نام کو جلا دیتے جائیں گے. خدا آپ کو بہت ساری برکتیں دے. اتنا ہی سب سے پہلے مجھ پر آئے گا. خدا کے حضور اپنے ہاتھ سیدھے اور بارشوں کی مہربان کے بادل سے مٹ جائیں گے پاپ کے دبے حاضر سے.
आत्मा को तेरा शिफा भरा हाथ उतरे आए खुदा अपने लोगों के दरमियान आए खुदा अपने लोगों को बरकत अता फरमा आए खुदा आज एक एक को छुए सबकी बीमारियां चाहे दिमाग की बीमारी है ब्लड प्रेशर की बीमारी है आंखों की बीमारियां हैं दांतों की बीमारियां हैं सांस की तकलीफें हैं गले की तकलीफें हैं फेफड़ों की सारी बीमारियां हैं आए खुदा अपने रूह से छुए आए खुदा अपने लोगों को बरकत अता फरमा आए खुदा दिल की सारी बीमारियां आए खुदा मैदे की सारी तकलीफें पांचपन की सारी कमजोरियां आइए सुना से आज के हुजूर में आते हैं शुगर जैसी बीमारियां कैंसर जैसी बीमारियां फालज के मरीज आज तुझसे ताकत पाए खुदा तो सबको सेहत और तंदुरुस्ती अता फरमा आइए सुना से अपने लोगों के साथ हो अपने लोगों को बरकत अता फरमा आइए सुना से तेरा जलाल ज़ाहिर हो आज अपने बच्चों के साथ हो ऐ खुदा जो तेरे ईमान में बड़े हैं आज बरकत पाना चाहते हैं आए खुदा सब बीमारियां जिनके नाम हम नहीं जानते हैं ऐ खुदा जो अंदरूनी बीमारियां हैं जो रूहानी कमजोरियां हैं आज तेरे नाम से दूर हो आज सुना से तो फजल हुए तो बरकत दे आज एक एक जो चर्च में मौजूद है जो चर्च के बाहर है ये सुना से आज तेरे नाम में बरकत पाए ऐ खुदा तो अपने लोगों की हिफाजत कर अपने लोगों को कुव्वत से मालामाल कर आज सुना से तेरा शुक्र हो तेरी तारीफ हो हमारे बच्चों को हिकमत अकल और फहम दे ऐ खुदा तालीम के मैदान में तरक्की दे नौजवानों के साथ हो हमारे नौजवान ऐ खुदा मजबूत हो जो नशा करते हैं अपनी नशे की हालत को बदल दे जिनके नाम आज दुआ में लिए गए उन्हें बरकत अता फरमा दे ये सुना से एक एक जो आज मेरे अंदर में है तेरा फजल हो सफर सब बीमारियां दूर हो यीशु का नाम जलाल है यीशु के नाम में कुव्वत मिले और ऐ खुदा तू अपने लोगों की हिफाजत कर और ऐ खुदा सबके साथ हो ताकि तेरे नाम में मांगने वाले आज किसी भी चीज से ऐ खुदा खाली न रहे आज तो फजल अता फरमा एक एक जिसने दुआ की है उसकी जिंदगी पर तरक्की रहो जिसके लिए हमने दुआ की है उन तक ऐ खुदा हमारी दुआएं पहुंचे और ऐ खुदा उनका फजल और बरकत और अजर उनको मिले और यीशु नासरी जितने लोगों के लिए दुआ की गई है उनको बरकत दे हमारे मुल्क को बरकत दे हमारे मुल्क में अमन और सलामती रहे और हम हमेशा तेरे वफादार लोग रहें और अपने मुल्क और कौम की तरक्की के लिए काम करते रहें तो हम सबके साथ हो और बरकत दे यीशु के नाम से मांगते हैं आमीन। ये आकाश के बाप है तो इसलिए जोरदार तालियां बजाने के लिए आपकी बीवी है या नहीं आकाश की माँ है आकाश की माँ है या नहीं आइए आकाश की वालदा है अगर प्लीज अगर है तो आ जाए प्लीज अगर सामने आए चली गई हैं चले कोई बात फादर नमज़द को मैं दावत देता हूँ फादर जी बशीर साहब को खूबसूरत एक हाथ डालेंगे और ये आप सबकी तरफ से हम इस कुर्बानी के लिए जिनके खानदान की है इनका और इनके खानदान का शुक्रिया अदा करते हैं जिन्होंने इतना बहादुर बेटा कलीसिया को दिया और फिर यीशु के नाम से कुर्बान कर दिया जोरदार तालियों में खुदा इस कुर्बानी को कबूल करे थैंक यू वेरी मच बशीर साहब बैठे कोई रखना करें चलो थैंक यू वेरी मच आपका इस्तेमाल जिन बच्चों में लेना मेहरबानी से आप परेशान हो कुछ हालात ठीक होते हैं तो जैसे ही नेक्स्ट प्रोग्राम बनता है हमारा बिशप जी के साथ फिर आप सबको एक छोटी सी क्लास दोबारा याद दहानी के लिए आपके पास पेपर्स हैं याद करने के लिए इस्तेमाल के सवालात जो आपने सीखे हैं वो ईमान की बातें हैं जो आपने सीखी हैं उनको आपने याद रखना है और इस बात को यकीनी बनाना है कि आपने भूलना नहीं है और वफादार रहना है आकाश की तरह सारे बच्चों रहेंगे कि नहीं इतनी सी आवाज रहेंगे कि नहीं ऐसे जवाब आना चाहिए जान जाए तो जाती रहे लेकिन तो ईमान कभी नहीं छोड़ना चाहिए और यीशु के नाम से कोई मुश्किल भी आ जाए परेशानी भी आए कोई तलवार लेके खड़ा हो जाए गोली मारने के लिए तैयार हो जाए
تو کچھ بھی رہے، آکاش نے راستہ دکھایا ہے، کچھ بھی ہو جائے میں اپنے ساتھی بہن بھائیوں کو اور اپنے ایماندار لوگوں کو کبھی آپ کے وسیلہ سے مرنے نہیں دوں گا۔ یہ بیٹھے مہربانی سے کیا ہو گیا آپ لوگوں کو؟ بیٹھے نیچے، بیٹھے سارے پلیز۔ آپ کو اتنی جلدی دینا آپ کے گھر بیٹھے، تو اس بات کو ہمیشہ آپ نے یاد رکھنا ہے، اپنے بچوں کو بھی سکھانا ہے، یاد رکھنا ہے، اور ایک دوسرے سے بات بھی کرنی ہے اپنے ساتھیوں سے، اور ہمیشہ سب کی ذمہ داری ہے جب بھی آپ اپنی کلاس میں جائیں تو ایک دفعہ آکاش کی بات آپ نے ضرور کرنی ہے، اور جب بھی دعا کرنی ہے تو یہ دعا کرنی ہے خدا جلد ہمارے ملک پاکستان کو آکاش جیسا شہید دے، اور پوپ صاحب وہاں سے اناؤنس کریں اور پھر پوری دنیا تک یہ بات جائے پاکستان کا پہلا شہید جو ہے وہ آکاش مسیح ہے۔ وہ ضرور خدا ہم اس بات میں کرتے رہے۔